بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاندان اہل بیت کا باب الحوائج ہے، اس شہید کا ذکر کہ جو صرف 6 مہینے کا تھا، شہزادے علی اصغر۔ یہ وہ شہزادہ ہے، پہلے تھوڑا سا سن لیں شہزادے کے بارے میں، کہ آج بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی واسطہ نہیں اللہ کی بارگاہ، اور یہ بڑی آزمائی ہوئی چیز ہے۔ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی حاجت پوری نہ ہو تو رباب کے اس بچے کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ جناب علی اصغر کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ بی بی رباب کے دونوں بچے، بی سکینہ ہو یا جناب علی اصغر، یہ دونوں دعاؤں کے لیے بہترین واسطہ ہے۔ ہر معصوم کا واسطہ بہترین ہوتا، لیکن یہ 2 بچوں جناب علی اصغر اور جناب شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ صرف 6 مہینے کے تھے، اور ان کی قربانی یہ شہادت عظمیٰ، کچھ مصائب کے جملے آ جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو کوئی بری بات نہیں، شہادت عظمیٰ ہے۔ کربلا کے لیے کہا گیا کہ ہر شہید اس وقت گیا شہادت کے لیے، وہ ان کی حد تھی پیاس کو برداشت کر، اس لیے کہ امام سے بہتر کون جانتا تھا؟ اور عباس گئے، جناب علی اکبر، قاسم و محمد، خاندان اہل بیت کے بعد جو جتنا برداشت کر سکتے تھے اس کے بعد اجازت مل گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ، سب سے چھوٹے ہیں اور سب سے آخر میں شہید ہوئے، کیا برداشت تھی شہزادے کی، کیا برداشت تھی۔ اور شہزادے کے بارے میں یہ بھی کہا کہ 6 مہینے میں آپ نے وہ کام کیا کہ ہرملہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، ہرملہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا یہ ظالم، تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر چلتا، اور یہ چنا گیا تھا شہزادے کی۔ اس نے تو چلایا، تیر چلا، شہزادے نے مسکرا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم شہادت سے گھبراتے نہیں۔ ہرملہ کے منہ پہ تماچا پڑ گیا۔ آج ہرملہ ایسا بدنام ہوا کہ آج ہرملہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا، اور شہزادے کو شہید کر کے لشکر یزید نے یہ بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی انسان نہیں تھا۔ کسی قوم میں ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو مار دو، ان لوگوں نے شہید کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت نہیں ہے، وہاں ہیومینٹی نہیں تھی۔ شہزادے کو، اور شہزادہ نے آخری شہید ہے، انہیں کربلا کی فہرست مکمل ہو رہی علی اصغر کے اوپر۔ مولا حسین تو امام ہے، اور آپ کے ذکر کے لیے، شہزادے کے ذکر کے لیے، جناب علی اصغر کے ذکر کے لیے ہر معصوم نے خواہش، ہر معصوم نے، چوتھے امام کا وہ مشہور جملہ منہال کو، کہ جب آپ نے کہا کہ کیا مولا آپ راضی ہیں، کوفے میں مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے، پھر پوچھا تو امام نے سر کو اٹھا کے کہا یہ بتاؤ کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ آپ سوچو، چوتھے امام نے کسی کو یاد نہیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ امام نے دوسروں کو چھوڑ دیا، میں آپ کو بتا رہا کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت کتنی بڑی شہادت۔ ایون زمانے کے امام کے بارے میں ملاقات امام کا واقعہ ہے، ایک ذاکر نے پوچھا تھا مولا، عرفے کا واقعہ ہے، تو امام نے کس کا ذکر کر، امام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر مسلسل کرو مولا۔ اس کے بعد کربلا کے 2 شہیدوں کا نام، مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہیدوں کا ذکر نہ کرو، لیکن آپ سے میں شہزادے کی امپورٹنس بتا رہا کہ ہم چھوٹا شہزادہ ہے یہ مت کرو، یہ سب سے بڑی شہادت ہے کربلا کی، کہ اتنا معصوم اور اتنے ظلم سے شہید ہو گیا۔ تو امام نے اس سے کہا، وہ ذاکر سے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر کرو، اور 2 شہیدوں کا نام لے کے کہا اس کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ۔ اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو جائے۔ دوستو، اسی لیے میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب بھی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ، چھوٹا سا امام بارگاہ سجا ہوا ہے ہر گھر میں۔ میں آج آپ سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اگر تم امام بارگاہ سجاتے ہو نا تو جھولا ضرور رکھو، چھوٹا رکھو کوئی مشکل نہیں، لیکن گھر میں جھولا رکھو، ایک یاد ہے، اور اس جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کرو۔ شہزادے کے نام کا جو جھولا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے آپ دعا کرو، ہاتھوں میں بلند کرو، اور اس دعا میں شہزادے کے بارے میں اور یہ ہے، مولا حسین کا جملہ ہے۔ 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا، جناب سغرا کو مولا حسین ساتھ لے کے نہیں گئے، شہزادی زینب نے مولا حسین سے پوچھا کہ بھیا بیمار ہے بچی لیکن صحیح ہو جائے گی، آپ لے لیں ساتھ۔ تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد کو، کوئی میرے نانا جیسا ہے، کوئی میرے بابا جیسا ہے۔ شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ تھے، اتنے حسین تھے، نیچرلی مولا کی شبیہ، اتنے جھنڈولے والے بال، کلی ہیئرز، بڑی آنکھیں، بڑی پیشانی، اتنا حسین حسین کا یہ بچہ تھا۔ سبھی بچے حسین تھے، لیکن
शहजादे के बारे में कि शबीह मौला कायनात। अब सोचो जो अली की शबीह हो कैसा होगा। एक साल बाद पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतना हसीन ये बच्चा। और मैं बार बार कह रहा, अच्छा एक नजर बता देता पहले शहजादी, कोई हाजत हो ना, ये बड़ी मुजर्रब नजर है जनाब अली असगर की और बीबी सकीना की। जैसे आप मौला अब्बास की हाजिरी करते हैं ना, मौला अब्बास की हाजिरी मान, उसी तरह जनाब अली असगर से नजर करो। आप ट्राई करके देखो। एक ऐसा वाकया है कि इमिग्रेशन का प्रॉब्लम था, अमेरिका का है, अटलांटा का, उसको वापस जाना था, इलीगल हो गया था। उसने ये मन्नत मांगी थी और उसके साथ नमाज जाफर तैयार इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम और ज़ियारत आशूरा पढ़ी थी। ये नमाज मोस्ट रिकमेंडेड नमाज है जाफरी की, इतनी रिकमेंडेड कि इससे ज्यादा रिकमेंडेड कोई नमाज ही नहीं जनाब जाफर तैयार वाली। एक नमाज है इसकी है कि जिसमें हम 300 टाइम्स अल्लाह की मदह करते। इसी नमाज में घंटे 2 घंटे की नमाज नहीं है, 15-20 मिनट की नमाज है। ये गोल्ड की माइन है। इसके साथ जनाब अली असगर नजर। मैं नमाज जाफर तैयार के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ये तो बहुत ही रिकमेंडेड नमाज, बहुत ही रिकमेंडेड, इसलिए कि इसमें अल्लाह के रसूल का वादा है। नबी आदम से लेके ईसा नबी तक अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को यह तोहफा नहीं दिया जो मेरी उम्मत को तुम्हारे जरिए जो पड़ेगा, अगर उसकी हाजात सितारों के मानिंद है जो काउंटलेस होते, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, आसमान से जो पानी आता वो भी काउंटलेस है, कि अगर इतने भी हाजात वो मुसल्ले से उठेगा नहीं, उसकी हाजत पूरी हो। ये इतनी रिकमेंडेड नमाज। मैंने बहुत इसके बाकायदा इसका एक अमल है, मैंने अमल करवाया है बाहर। अगर आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम टाइप करो, ये नमाज टाइप करो, आपको पूरे अमल मिल जाएंगे। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जहां गया वहां पे ये अमल करवाया। इसके साथ ज़ियारत आशूरा थी। ये शहजादे की नजर इतनी सिंपल है दोस्तों, इतनी सिंपल है। रबाब के दोनों बच्चों की नजर है। ट्राई करके देख लेना कैसे तुम्हारी दुआओं के लिए सहारा बनेगी। इसलिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, इनका वास्ता है। अगर मैं ये समझ रहा कि मेरी दुआएं, मेरी इबादतें, मेरी नमाजें, मेरे सजदे बहुत बड़े हैं तो जीरो है। इनके वसीले से जो कुछ मिलना है मिलना है, हमारी स्मार्टनेस कुछ नहीं। तो ये आपको पता है किस पे दी जाती है? एक ग्लास में दूध रखो और बीबी सकीना की नजर साथ दो। अब आपके दोनों बच्चों की बीबी सकीना की नजर किस पे दोगे? जब तुम रखोगे ना तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जनाब अली असगर के लिए दूध का शरबत बना लो, थोड़ा सा वो रख दो ग्लास में और पानी रख दो। उसी अंदाज से नजर करना इनको। अलहम, सूरह खुल, 3 दफा सूरह कौसर, सलवात हदिया करो। हदिया करके देखो कि कैसे रुकावटें, कैसे तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स दूर होते, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कि अल्लाह जो कुछ देता इनके वसीले से ही देता। आज बड़ा खामोश मजमा है, बारिश बाहर है, मजमा अंदर खामोश हो गया। एक मजलिस और जश्न कुछ भी हो, एक आदमी में भी होता, 1 लाख में भी हो। मजलिस या जश्न किसी की मोहताज नहीं होती। ये ऑनर, ये सादत हमारे लिए है कि हम इस जिक्र में बैठे, किसी का मोहताज। आजादारी हो या विलादत की महफिल हो, किसी के मोहताज नहीं। बस दुआ ये करो कि आए हो, और जो नहीं आ सके मजबूरी की वजह से, हो सकता सुन रहे होंगे, बिछाओ, सुफरा बिछाओ और नजर दो। कभी ये मत समझो कि अरे यार ये नजर वो लोग उन तक पहुंचती। नजर कुरान से, कुरान का मशहूर सूरा है सूरह दहर। और पहली मर्तबा नजर कब दी गई? जब हाबील को नबी आदम ने अपना वारिस बनाया। कब की बात है? उस वक्त पूरी जमीन के ऊपर 4 आदमी थे, बस 6 आदमी थे। उनकी वाइफ्स थी, हाबिल काबिल थे, जनाब आदम और जनाब। पूरी जमीन के ऊपर सिर्फ 6 लोग थे। और जब हुक्म इलाही से पहला वारिस बना नबी का, वो अल्लाह के हुक्म से बना, उम्मत ने नहीं बनाया, इलेक्शन से नहीं बना। पहला वारिस नबी का जमीन के ऊपर जो बनाया गया वो हुक्म इलाही से बनाया गया। जनाब आदम ने जनाब हाबिल को अपना सक्सेसर बनाया। काबिल के पास शैतान आ गया, आके कहा कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे खलीफा बन गया, तुम्हारा बाबा का वारिस बन गया और तुम आराम से बैठे हुए हो। हसद शुरू हुई वहां से, पहला गुनाह। तो उसने आके जनाब आदम से पूछा
کہ حق تو میرا ہے، میں بڑا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. کیا بول رہا؟ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، حکم الہی تھا جس کے لیے میں نے اس کو بنایا. تو بات غدیر تو بعد میں ہوا، ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو گیا تھا. پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وارث رسول کا، نبی کا اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے. تو ہوا کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے کہا. تو اس وقت قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا، نظر کی بات کر رہا ہوں میں، قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے بنایا تو یہ کیسے کنفرم ہو؟ تو کہا تم نظر دو، نظر دو. قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی، کھیت ویت، اور حابیل کے پاس جانور تھے، شیپ، گوٹ، یہ سب تھے. تو جناب حابیل نے کیا کیا، ایک بہترین خوبصورت بکرا، سنگ برابر، یہ برابر. کیوں؟ ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ کیا تھا کہ میں اللہ کو تحفہ دے رہا. تو بڑا اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں دنیا میں کہ نظر کرو، مجلس کرو، جو بھی کرو، اہتمام کرو. یہ تصور کرو کہ تم کو چنا گیا اس نظر کے لیے، شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم کو چنا گیا. یو ہیو گاٹ دا چانس ٹو ڈو دس. تو حابیل نے بڑا اہتمام کر کے اس بکرے کو لا کے، اور اس وقت ہوتا کیا تھا، پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، پہاڑ پہ لا کے بکرے کو رکھا. قابیل نے جو کھیتی ہوتی تھی، جو بھی تھا، ویٹ اور جو بھی چیزیں تھی، اس نے کہا کہ اللہ کھاتا ہے. کیا بول رہا ہے؟ آج بھی وہی فکر ہے. دیکھو آج بھی شیطانیت کی فکر ہے. کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی؟ ایک چیز یاد رکھو، کبھی عزاداری میں، نظر نیاز میں کمپرومائز نہیں کرنا. میں کچھ بول گیا دوستو. بچوں کو سپانسر ضرور کرو، یتیم بچوں کو ایجوکیشن کے لیے ضرور سپانسر کرو، لیکن عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں، کبھی نہیں کرنا. بہرحال وہ ٹاپک میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو اس نے لا کے کچرا یہ وہ لا کے رکھ دیا. کیا اللہ کو تھوڑی کھانا ہے پرانا مال؟ کیا بول رہا میں، لا کے پہاڑ پہ رکھ دیا. اس وقت ہوتا کیا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی نظر قبول ہے، پہلی نظر ہے زمین کے اوپر، جس کی نظر قبول ہوتی اس کو آسمان سے آگ آئی اور جناب حابیل کے بکرے کو لے لی. حابیل کی نظر قبول ہوگی. آپ کو معلوم ہے اس کی دوسری سٹوری کیا ہے؟ یہی وہ بکرا ہے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا. کبھی سنو مجھ سے تاریخ اسلام.